تو آپ مانتے ہیں کہ آپ سے بھی غلطی ہوئی کہ آپ نے اے آئی جنریٹڈ بولا کہ وہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ؟ ہاں وہ غلط، تو آپ بھی معافی مانگتے ہیں؟ اس کے لیے تو معافی ہے ہی کہ انہوں نے پوری بات آج سنا دی کہ میرا مطلب کہنے کا ہے کہ میرا غرض تھا بہانہ بنتا ہے. 5 اگست کے بعد اگر کسی نے بھی کشمیری کے بارے میں بات کی تو وہ محبوبہ مفتی. یہاں پر نیشنل کانفرنس 70 سالوں سے پالیٹکس کر، جب میں پالیٹکس میں آیا تو مجھے لوگوں نے برابر ان کو نیشنل کانفرنس ٹکر دے دی، خالی 400 کا ووٹوں کا فرق آ گیا. جس طرح سے آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے پی ڈی پی کے صدر محبوبہ مفتی نے جنتر منتر پر پیلٹ گنز کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے دیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کشمیر کا تو بنتا ہے. اور آپ کو بتاتے چلے کہ اس کے بعد کنٹراورسی بہت زیادہ ہوئی، اور آج پھر محبوبہ مفتی صاحبہ نے ایک بیان جو ہے جاری کیا، جس میں انہوں نے اپولوجائز بھی کیا، یعنی لوگوں سے معافی بھی مانگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے. اور آپ کو بتاتے چلے جو ہی محبوبہ مفتی صاحبہ نے جنتر منتر پر یہ بیان دیا تو اس کے ایک دن بعد یاسر رشید صاحب نے بتایا تھا کہ وہ آڈیو یا وہ جو کلپ ہے وہ اے آئی جنریٹڈ ہے. تو یاسر صاحب، جو آپ نے بتایا تھا وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھا، لیکن آج محبوبہ مفتی صاحبہ نے بتایا تھا کہ وہ اے آئی جنریٹڈ نہیں تھا، وہ صحیح تھا، مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے معذرت بھی چاہی. پہلے تو میری طرف سے سبوں کو السلام علیکم. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا. دیکھ لیں، جو 2 باتیں ہیں اس میں. ایک بات یہ ہے کہ اے آئی جنریٹڈ، اس لیے ہم نے کہا کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں محبوبہ جی کے بارے میں، کہ ہمیں ان کے ساتھ بات تو نہیں ہوئی تھی کہ وہ کوئی بھی ایسی بات کریں گے جو کشمیریوں کے حق میں نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اپنی کشمیریوں کے لیے دی ہے. تو اس سے پہلے بہت سے ویڈیوز ایسے بنے ہیں جو ابھی کچھ ریسنٹلی ان کو یہ بھی کیا گیا تھا، پھر لیب ٹیسٹ بھی لیا گیا تھا، وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز تھے، ان کے بارے میں وہ ہوئے تھے. تو اس لیے مجھے بھی لگا ایسا ہوگا نہیں. تو آپ نے بنا تصدیق ایسے ہی کہا کہ وہ اے آئی جنریٹڈ ہے، کیوں کہا؟ دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دوسری بات آپ سنیے کہ اس نے یہ، آپ تو دیکھو آپ بھی کشمیری ہو، میں بھی کشمیری ہوں، ہمیں کبھی نہ کبھی کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہیں پروننسیشن میں تھوڑا سا ہوتا ہے. انہوں نے پوری بات آج سنا دی کہ میرا مطلب کہنے کا ہے کہ میرا غرض تھا بہانہ بنتا ہے، کشمیر میں بہانہ بنتا ہے، پیلٹ گن چلانے کا بہانہ بنتا ہے. اگر اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو مجھ سے کوئی بھی ہرٹ ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو میرے سے بڑی امیدیں ہیں، تبھی میں معافی مانگتی ہوں. تو میرا مطلب ہے کہ میں بھی ایکسپیکٹ نہیں، جب آپ نے وہاں سنا کہ ایسے میں کبھی بھی نہیں مانوں گا محبوبہ جی ایسی بات کرے گی جو کشمیری کی ہت میں نہ ہو. کشمیری مجھ جس نے اپنی ساری زندگی کشمیریوں کے لیے دی، جس نے ہمیں، میں بتاؤں اپنا حال، جب میں ٹاسک فورس کی ڈر کے مارے سے بھاگ کے چلا گیا تھا یہاں سے، جس نے مجھے گھر واپس لایا، میں تو کوئی پالیٹیشین نہیں تھا. ہمیں اس نیشنل کانفرنس نے ایسی ایک رجیم ٹاسک فورس کی بنا دی تھی، اتنا قہر انہوں نے برپا کیا تھا. اگر کوئی ضمانت بنی تھی وہ پی ڈی پی بنی تھی اس وقت. اگر اس وقت کسی نے کوشش کی کشمیریوں کو راحت پہنچانے، وہ محبوبہ مفتی ہے. 5 اگست کے بعد اگر کسی نے بھی کشمیریوں کے بارے میں بات کی تو وہ محبوبہ مفتی ہے. 5 اگست سے پہلے 96 2002 کے دوران اگر کسی نے، یا 2009 10 تک 8 تک کسی نے اگر ٹاسک فورس اور ان کو بے لگام بندوق برداروں کو لگام دلا دی، وہ پی ڈی پی ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی. تو آپ مانتے ہیں کہ آپ سے بھی غلطی ہوئی کہ آپ نے اے آئی جنریٹڈ بولا کہ وہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ؟ ہاں وہ غلط. تو آپ بھی معافی مانگتے ہیں؟ دیکھیے اب میں تو اس کے لیے تو معافی ہے ہی، کیونکہ مجھے نہیں آئیڈیا. کیونکہ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں گے ہم. یہ لوگوں کو ماننا چاہیے جن لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے اتنا بہانہ، اتنی بڑی بات بنا دی، ان کو بھی یہ چاہے. کچھ لوگوں کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئے، ان کا حق بنتا ہے. اگر کسی کو کسی سے امید وابستہ ہے، وہ گالی بھی دے، اس کا حق بنتا ہے. لیکن اگر کوئی اس میں چالے چلتا ہے، اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ محبوبہ مفتی ایسی نہیں ہے کہ جو کشمیری کے خلاف ہے. تو آج بھی اگر ان کو سب سے زیادہ اگر کریک ڈاؤن کسا گیا، آج بھی اس کو ای ڈی این آئی اتنوں نے تحقیقات کیا، 1 روپیہ اس کے کرپشن کے لیے نہیں نکلا. آج اس کے پاس مکان نہیں، گاڑی نہیں، کچھ نہیں اپنا. اگر جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے کیا، تو ایسے لیڈر کو کیا کہیں گے آپ بتائیں. آپ چلیے ایک سائڈ پالیٹکس ایک سائڈ چھوڑ کے، کیا اس نے، اگر کیا اس کے پاس کوئی مکان ہے، کیا اس کے پاس بینک بیلنس پڑے، کیا اس کے پاس کوئی بنگلے، اگر ہے تو کہاں ہے؟ ہم لوگوں کی جذبات کو ٹھیس پہنچانے نہیں آئے، پالیٹکس کر رہے ہیں. اگر کسی کو ہماری وجہ سے کبھی بھی کوئی ٹھیس پہنچی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یاسر صاحب اس سٹیٹمنٹ سے آپ کو آنے والے الیکشن میں پرابلم ہو سکتی ہے؟ دیکھو میں نے کہا نا، لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو ہم سے امیدیں بھی بہت ہیں. میں کوئی بڑا پالیٹیشین نہیں تھا،
यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 सालों से पॉलिटिक्स करे। जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो मुझे लोगों ने बराबर उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस टक्कर दे दी, खाली 400 का वोटों का फर्क आ गया। वो तो लोगों की मेहरबानी थी ना हमें। लोग तो हमारे, मैं कितने टाइम के बाद पॉलिटिक्स करने वापस आया। मैंने 5 साल, जब हमारे ऊपर क्रैकडाउन कसा गया था, सख्ती बरती गई थी, तंग किया गया था हमें, तब भी लोग हमें अपने खड़े मिले। तो आप सोनावारी की आवाम से माफी मांगते हैं कि मैंने कहा AI जनरेट? नहीं, मैं देख लिया, मैंने कहा कि अगर वो मतलब अगर जो मिसलीड मैंने मेरी वजह से हुए कुछ लोग, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। चलिए सर, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।